بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة بعد الفریضة صلاة الليل صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، اللہ رب العزت نے 19واں پارہ سورۃ الفرقان کا جو آخری رکوع ہے، اس رکوع میں اپنے نیک بندوں کی صفات کو ذکر کیا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے نیک بندوں کے اندر یہ صفات موجود ہوں۔ گزشتہ جمعے 3 صفات کا تذکرہ ہوا۔ نمبر 1 وعباد الرحمن، اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے میری بندگی اختیار کریں، میرا کامل بندہ بن جائیں۔ نمبر 2 الذین یمشون علی الارض ہونا، میرے بندے فاخرانہ زندگی نہ گزاریں، اکڑ والی زندگی نہ گزاریں، بلکہ عاجزی والی زندگی اختیار کریں۔ نمبر 3 وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، میرے بندے میری مان کر زندگی گزاریں، بحث و مباحثہ، مناظرہ، لڑائی جھگڑا، یہ کیفیت اور یہ فضا نہ قائم کریں۔ جب حق اور سچ بات سامنے آ جائے تو اس کو قبول کر لیں۔ ان تینوں باتوں کو تفصیل کے ساتھ گزشتہ جمعے ذکر کیا گیا۔ چوتھی صفت والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے افضل قرار دیا۔ اب اللہ اس کی افضلیت اور اشرفیت کو برقرار رکھنے کے لیے جو صفات اس کے اندر ہونی چاہیے، ان صفات کو ذکر کر رہے ہیں کہ میرے بندے اعلیٰ، افضل، اشرف کیسے بن جائیں کہ ان کے اندر یہ صفات ہوں۔ جب یہ صفات ہوں گی تو میں ان کو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل کر دوں گا۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، میرے ایمان والے بندے میں نے جو رات بنائی ہے، اس رات کو غفلت میں نہیں گزارتے، اس رات کو گناہوں میں نہیں گزارتے، اور اس رات کو صرف آرام کرنے میں نہیں گزارتے۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، میرے نیک بندے وہ ہیں جو رات کو اس طرح گزارتے ہیں کہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ میرے نیک بندے رات کس طرح گزارتے ہیں؟ رات صرف آرام میں نہیں گزارتے، رات صرف غفلت میں نہیں گزارتے، رات صرف گناہوں میں یا لا یعنی میں نہیں گزارتے، بلکہ رات اس طرح گزارتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ رات اس طرح گزارتے ہیں کہ رب کی رضا کی تلاش میں، رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کبھی سجدے میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، اور کبھی قیام میں ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے نبی تہجد اگرچہ ایک اضافی چیز ہے، آپ اس کا اہتمام کیجئے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ،
آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایک بلند مقام عطا کیا، وہ ہے مقام محمود، لیکن اس سے پہلے اللہ رات کی عبادت کا ذکر کر رہے ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ، اے نبی رات میں تہجد کا اہتمام کیجئے۔ بلکہ سورہ مزمل میں کیا فرمایا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، اے نبی رات کا قیام کیجئے، نصفہ او انقص، چاہے آدھی رات ہو یا اس سے کچھ کم، او زد علیہ، یا پوری آدھی رات سے بھی زیادہ ہو، تو رات کا قیام کیجئے۔ اللہ اپنے نبی کو رات کے قیام کی ترغیب دے رہے ہیں، مخاطب پوری امت مسلمہ ہے، ساری امت کو اللہ رب العزت نے خطاب کیا اور رات کی عبادت کی طرف متوجہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو عبادات کا بہت زیادہ اہتمام کرنے والے، پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے، لیکن اللہ مخاطب پوری امت کو کر رہے ہیں۔ کیا سبب، کیا چیز اس بات کو دعوت دے رہی ہے کہ پوری امت مخاطب ہے؟ اس کو دعوت یہ بات دے رہی ہے کہ سارے صحابہ راتوں کو عبادت کرنے والے تھے، صحابہ راتوں کو عبادت کرنے والے تھے، صحابہ راتوں کو غفلت میں گزارنے والے نہیں تھے، بلکہ صحابہ کی گواہی اللہ قرآن میں دے رہے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہ ہیں کہ جن کے پہلو رات میں اپنی آرام گاہوں سے دور رہتے ہیں، يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے جب کلام پاک میں نیک بندوں کی صفات ذکر کی، انعام کو ذکر کیا، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، میرے نیک بندے جو ہیں، تقوی والے بندے جو ہیں، وہ باغات میں ہوں گے، وہ چشموں میں ہوں گے، رب جو ان پر انعامات کی بارش برسا رہا ہوگا وہ ان انعامات کو وصول کر رہے ہوں گے۔ کیوں ہے یہ؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اچھائیاں کی ہیں۔ تقوی والے بندوں نے، ایمان والے بندوں نے دنیا میں کیا کی ہے؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، نیکیاں کی ہیں۔ آگے اللہ نیکی کیا ذکر کر رہے ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو آرام کم کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ نیک بندوں کی صفت ذکر کر رہے ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رات کی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، تقوی والے بندے، ایمان والے بندے، اللہ کے نیک بندے رات عبادات میں گزارتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح کے قریب استغفار بھی کرتے ہیں کہ اللہ، بخاری کی روایت ہے، آسمان دنیا پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبالاسحار هم یستغفرون، نیک بندے صبح صبح استغفار کرتے ہیں، اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ یہ اعلان فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ یہ اعلان فرماتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں عطا کروں، کوئی ہے سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کوئی ہے مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ تو اللہ یہ ایمان والوں کی صفت ذکر کر رہے ہیں، ایمان والوں کی صفت یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ رات غفلت میں نہیں گزاریں گے، وہ رات اللہ کی عبادت میں گزاریں گے۔ عبادت میں بھی اللہ نے ذکر کر دیا سجدا وقیاما، کبھی سجدے میں ہوں گے اور کبھی قیام میں ہوں گے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، سورۃ الدہر میں اللہ فرما رہے ہیں صبح شام رب کو یاد کرو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات کی تاریکی میں کیا کرو؟ فَاسْجُدْ لَهُ، اس کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور طویل طویل اس کی تسبیحات بیان کرو۔
تو اللہ کا اپنے بندوں سے مطالبہ یہ ہے کہ عباد الرحمن میرے نیک بندے بن جاؤ۔ نیک بندے بننے کے لیے کیا صفت ضروری ہے؟ اس صفت کو اللہ نے یہاں ذکر کیا، اگر میرے نیک بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو رات کی تنہائی کو غنیمت سمجھو اور رات کی تنہائی میں مجھے یاد کرو۔ پانچویں صفت والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اگر میرے نیک بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اسراف سے بچو۔ جو کچھ میں نے تمہیں مال عطا فرمایا ہے اس مال میں اسراف نہ کرو۔ اسراف کی فقہا نے دو قسمیں لکھی ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے ضرورت کے کاموں میں جو انسان کی ضروریات ہیں ان ضروریات کے کاموں میں خرچ کرے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کرے۔ ایک چیز انسان کی ضرورت ہے، اس میں مال خرچ کرنا ضرورت ہے، 100 روپے سے کام ہو رہا ہے لیکن وہاں دکھلاوے کے لیے 200 روپے خرچ کر رہا ہے۔ یہاں ریاکاری کے ساتھ ساتھ اسراف بھی ہے کہ جو کام 100 روپے میں ہو سکتا تھا یہ 200 میں کر رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے اگر میرے نیک بندے بننا چاہتے ہو تو اسراف نہ کرو، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اے میرے بندوں اسراف نہ کرو، اس لیے کہ مجھے اسراف کرنے والے بندے پسند نہیں۔ ایک تو اسراف یہ ہے کہ ضرورت کے موقع پر خرچ کیا لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کیا، یہ اسراف ہے۔ اسراف کی دوسری قسم ایسی جگہ خرچ کرے جہاں انسان کو خرچ کرنے کی ضرورت نہ تھی، یا گناہ کے موقع پر خرچ کرے، یہ بھی اسراف ہے، اور اس کے بارے میں تو سخت وعید فرمائی ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، اے ایمان والوں اسراف نہ کرو، تبذیر نہ کرو، اس لیے کہ گناہ کے موقع پر خرچ کرنے والا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا، اخوان الشیاطین وہ شیطان کا بھائی ہے۔ ایسی جگہ پر خرچ کرنا جہاں ضرورت نہیں تھی، یا گناہ کے موقع پر خرچ کیا لوگوں کو دکھلانے کے لیے، خاندان والوں کو دکھلانے کے لیے، لوگ کیا کہیں گے، دنیا والے کیا کہیں گے، اگر صرف اس لیے خرچ کر رہا ہے اللہ فرما رہے ہیں شیطان کا بھائی ہے اور اپنے رب کا ناشکرہ ہے، اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ تو اللہ کو اسراف والے بندے پسند نہیں ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اسراف نہ کرو چاہے کسی بھی چیز میں ہو، اللہ کو اسراف پسند نہیں ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اسراف اللہ کو کسی بھی چیز میں پسند نہیں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وضو کرتے ہوئے بھی پانی زیادہ بہا رہا ہے تو یہ بھی اسراف ہے اور اللہ کو ناپسند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مد پانی سے وضو کیا کرتے تھے اور 1 ساع پانی سے غسل کیا کرتے تھے۔ ایک مد پانی 1 لیٹر سے بھی کم ہوتا ہے۔ 1 ساع پانی جس میں حضور علیہ السلام غسل کر رہے ہیں 4 لیٹر سے بھی کم ہے، تقریباً 3 ساڑھے 3 لیٹر بنتا ہے۔ 1 لیٹر سے کم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر رہے ہیں اور 4 لیٹر سے کم 1 ساع میں غسل کر رہے ہیں، اور آج ہمارا وضو 1 ساع میں بھی نہیں ہوتا۔ اس کو اسراف سے تعبیر کیا کہ پانی کا بہانا ضرورت سے زیادہ، یہ اسراف ہے۔ بلکہ ایک عالم تو فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے اسراف سے منع کیا کہ اسراف میری ناشکری ہے، اور دوسری جگہ فرمایا جو میری ناشکری کرے گا میں اپنی نعمتیں اس پر کم کرتا چلا جاؤں گا۔ پانی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس نعمت کا ہم نے بے جا اسراف کیا، اس اسراف کی وجہ سے پانی کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اپنی اس ناشکری کو نہیں دیکھتے لیکن ہم دوسرے بے جا سوالات کرتے ہیں، حکومت سے مطالبے کرتے، اپنی ناشکری کو نہیں دیکھتے کہ ہم یہ پانی کا بے جا استعمال کر رہے ہیں، ہم پانی کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، اس کو بے جا بہا رہے ہیں۔ اس بہانے کی وجہ سے یہ اللہ کی ناشکری میں شمار ہو کر کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہم پر یہ پانی کم کر کے تنگ کر دے۔ پانی زمین میں نیچے سے نیچے جا رہا ہے، ایسا نہ ہو یہ ہماری ناشکری کی وجہ سے نیچے جا رہا ہے۔ بہرحال والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اللہ رب العزت
اپنے بندوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اے میرے بندو اسراف نہ کرو، ولا تعتدوا، کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھنے والے بندے، کسی بھی نعمت کا استعمال کرتے ہوئے حد سے تجاوز کرنے والے بندے اللہ فرما رہے مجھے پسند نہیں، انہ لا يحب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والے بندوں کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتے۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، ایک تو اللہ نے مال دیا، اس مال میں اسراف نہیں کرنا، اور آگے فرمایا وَلَمْ يَقْتُرُوا، اس مال میں کنجوسی بھی نہیں کرنا، اس مال میں کنجوسی اور بخل کا مظاہرہ بھی نہ کرے انسان۔ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، یہ نعمت اللہ نے اپنی رضا والے کاموں میں، صدقہ اور خیرات میں خرچ کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے، تو یہ نعمت اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، نیک کاموں میں خرچ کرے، جن لوگوں کے حقوق اس سے وابستہ ہیں ان لوگوں پر اس مال کو خرچ کرے، ان لوگوں پر اس مال کو خوب خرچ کرے، اور خرچ کرتے ہوئے بھی رب سے ڈرتا رہے، خرچ بھی کرے اور رب سے ڈرتا رہے کہ کہیں میرے اس مال کو ناشکری میں تو شمار نہیں کیا، اس لیے کہ بخیل بندے اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بل هو شر لهم، اللہ فرمائے جو میں نے اپنے بندوں کو مال عطا فرمایا ہے، اگر یہ مال میری رضا کے کاموں میں خرچ نہیں کرتے، صدقہ اور خیرات میں اور لوگوں پر خرچ نہیں کرتے، تو یہ خرچ نہ کرنا یہ ان پر وبال جان بن جائے گا، اور یہ مال کل بروز قیامت توق بنا کر، گلے کا ہار بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو یہ مال روک روک کر رکھے، مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہ کریں۔ تو دونوں چیزوں کو اللہ نے ذکر کیا، یہ جو مال کی نعمت میں عطا فرما رہا ہوں، اس مال کا اسراف بھی نہیں کرنا، ضرورت کے موقع پر خرچ کرنا ہے، لیکن کنجوسی اور بخل کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا، یہ ایمان والے کی صفت ہے۔ اور ایک اور صفت ذکر کی، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ نے ایمان والوں کی ساری صفات ذکر کی کہ وہ میرے نیک بندے بنے، میرے نیک بندوں میں شامل ہو، زمین پر عاجزی سے چلیں، بحث و مباحثہ سے پرہیز کریں، نمازوں میں راتیں گزاریں، میری فرما برداری میں رات گزاریں۔ اللہ نے ایمان والوں کی صفات ذکر کر کے کیا فرمایا؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، میرے یہ جو نیک بندے ہیں جب یہ نیکیاں کرتے ہیں اور نیک بندوں کی صفات اپنے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان صفات کے پیدا ہونے سے میرے بندوں کے اندر تکبر نہ آ جائے، اکڑ نہ آ جائے، یہ ریاکاری نہ آ جائے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں دوسرے نہیں کرتے، میں نمازوں کا اہتمام کرتا ہوں دوسرے نہیں کرتے، میں تہجد کا اہتمام کرتا ہوں دوسرے نہیں کرتے، میں اتنے صدقہ اور نوافل کا اہتمام کرتا ہوں لوگ نہیں کرتے۔ تو ایمان والے کو کیا کرنا ہے؟ ان ساری صفات کو، یہ جو نیک بندوں کی صفات، عباد الرحمن کی صفات اللہ نے ذکر کی، یہ ساری صفات اپنے اندر لانے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنا ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے میرے رب میں نے یہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کر لی، تب بھی مجھے یہ ڈر ہے کہ میں ان صفات میں کامل ہوں یا نہیں، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، اے اللہ آپ کا عذاب تو بہت سخت ہے، مجھے اس سخت عذاب سے بچا لیجیے۔ ساری صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اس کے بعد بھی رب سے ڈرنا ہے کہ میں یہ صفات اپنے اندر پیدا کر کے کہیں متکبرانہ زندگی تو نہیں گزار رہا، کہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میرے اندر یہ صفات ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ نیک بندے جب مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤتون، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، قلوبہم وجلۃ، ان کے دل پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کہ یہ جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں اس کے بعد بھی ڈر رہے، کہ یہ ڈر اس وجہ سے ہے کہ ہماری اچھائیوں کے ساتھ برائیاں بھی ہیں، کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہم یہ نیکی تو کر رہے ہیں لیکن ہم گنہگار بھی ہیں، اس لیے ڈرنا چاہیے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق کی بیٹی یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے اور یہ ڈرے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، بلکہ ایمان والے کی شان یہ ہے وہ نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتا ہے کہیں میری یہ نیکی قبول بھی ہوگی یا رد ہو جائے گی، میری یہ نیکی قبول بھی ہوگی یا رد ہو جائے گی۔ مسلم شریف کی روایت حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد بلند آواز سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میں نے جو نماز پڑھی میری اس نماز کو قبول کر لیجیے۔ تو یہ اللہ ایمان والوں کی صفت ذکر کر رہے ہیں کہ ایمان والا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر ساری صفات کو لانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں، جو صفات اللہ نے ذکر کی ہیں وہ صفات میرے اندر پیدا ہو جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رب کا ڈر بھی دل میں رکھتا ہے کہ اے میرے اللہ میری ان عبادات کو قبول فرما لیجئے، میری ان عبادات میں سے کسی بھی عبادت کو رد نہ فرمائیے۔ تو اللہ نے جو سورۃ الفرقان کے آخر میں ایمان والوں کی صفات ذکر کی ہے، عباد الرحمن، اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات ذکر کی ہے، اللہ وہ ساری صفات ہم سب کے اندر بھی پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔